عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، ایک دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے تو میں نے دیکھا کہ آج حضور بہت خوش ہے۔ حضور جلدی میں کوئی چیز اٹھا کر جانے لگے تو میں نے راستہ روک لیا کہ میں نہیں جانے دوں گی۔ حضور نے پوچھا، عائشہ میرا کوئی انتظار کر رہا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، ہاں حضور، لوگ تو ہمیشہ آپ کی بات سننے کے انتظار میں رہتے ہیں، لیکن آج میں آپ کی بات سننا چاہتی ہوں۔ بتائیے کیا ہوا؟ بتائیے کیا اچھا ہوا؟ حضور نے فرمایا، حضرت عائشہ، مجھے میرے گھر والوں میں سے یہ اچھا لگا کہ تمہیں دیکھوں تو میری اور اپنی دونوں کی جنت کی دعا یاد آ جاتی ہے۔ پھر حضور نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، اے اللہ، عائشہ اور ابو بکر کو وہ عزت اور زندگی عطا فرما جس کا حساب قیامت کے دن آسمان میں بھی نہ لیا جائے۔ پھر فرمایا، اے اللہ، انہیں بنا حساب کے جنت عطا فرما۔ حضور کی یہ دعا سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا رو پڑی۔ حضور نے پوچھا، عائشہ کیوں رو رہی ہو؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، حضور، جب آپ اٹھ کر جانے لگے تھے تو دعا مانگتے وقت آپ نے میرا نام لیا تھا۔ کاش ہر امتی کے لیے ایسی ہی دعا آپ 2 بار مانگتے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک۔ صحابی کہتے ہیں کہ میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کے گھر گیا، وہاں کھانا کھا رہے تھے۔ انہوں نے اپنی باندی سے کہا، تولیہ لاؤ۔ جب تولیہ لایا گیا تو دیکھا کہ وہ تولیہ تو پرانا اور میلے کپڑے کا تھا۔ میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کو غصے کی نظر سے دیکھا اور کہا، کیا آپ اسے صاف نہیں رکھتے؟ یہ تو بہت پرانا اور میلے جیسا لگ رہا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بھائی، اسے ایسے ہی رہنے دو، یہ تولیہ تو میرے لیے بہت قیمتی ہے۔ میں نے پوچھا کیوں؟ انہوں نے جواب دیا، ایک بار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر پدھارے تھے۔ کھانے کے بعد جب انہوں نے اپنے ہاتھ مبارک صاف کرنے چاہے تو میں نے یہی تولیہ پیش کیا تھا۔ حضور نے اسی تولیہ سے اپنے ہاتھ مبارک پوچھے تھے۔ اس کے بعد سے میں نے یہ تولیہ کبھی نہیں دھویا اور اسے سنبھال کر رکھ لیا۔ جب بھی میں اس تولیے کو دیکھتا ہوں مجھے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آتی ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں ابھی ابھی اپنے گھر میں حضور کی موجودگی محسوس کر رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے باغ کی طرف تشریف لے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن قعب انصاری رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ لے کر کھجور کے ایک باغ کی طرف تشریف لے گئے۔ اس باغ میں ابن سید تھا۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں داخل ہوئے تو آپ درختوں کی آڑ میں چھپ کر چلنے لگے۔ آپ چاہتے تھے کہ ابن سید آپ کو نہ دیکھ پائے اور اس سے پہلے آپ اس کی کچھ باتیں سن لیں۔ ابن سید ایک چارپائی پر لیٹا ہوا تھا اور کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ ابن سید کی ماں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا اور کہا، ارے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آ رہے ہیں۔ اتنا سنتے ہی ابن سید چوکنا ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اس کی ماں اسے چپ رہنے دیتی تو اس کی حالت ہمارے سامنے ظاہر ہو جاتی۔ صدقہ کی طاقت۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا تو وہ ہلنے لگی۔ پھر اللہ نے پہاڑوں کو پیدا کیا اور اسے آدیش دیا کہ اس زمین کو تھامے رہو، تو زمین استھیر ہو گئی۔ فرشتوں نے پوچھا، اے اللہ، کیا آپ نے اپنی مخلوق میں کوئی ایسی چیز پیدا کی ہے جو پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط ہو؟ اللہ نے فرمایا، ہاں، لوہا جو پہاڑوں کو کاٹ دیتا ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا، کیا لوہا سے بھی کوئی زیادہ مضبوط چیز ہے؟ اللہ نے فرمایا، ہاں، آگ جو لوہے کو پگھلا دیتی ہے۔ پھر پوچھا گیا، کیا آگ سے بھی زیادہ طاقتور چیز ہے؟ اللہ نے فرمایا، ہاں،
پانی جو آگ کو بجھا دیتا ہے۔ پھر پوچھا گیا کیا پانی سے بھی زیادہ طاقتور چیز ہے؟ اللہ نے فرمایا ہاں، ہوا جو پانی کو اڑا لے جاتی ہے۔ پھر پوچھا گیا کیا ہوا سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں، آدمی کا صدقہ جو اللہ کی راہ میں دیتا ہے، وہ صدقہ اتنا طاقتور ہے کہ وہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ خوشبو والوں کا گھر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک ویکتی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ، میں نے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا ہے اور اس کے خاوند کے گھر سے یہ شکایت آتی ہے کہ وہ میرے گھر کی کوئی بھی خوشبو اپنے گھر نہیں لے جاتی۔ حضور نے فرمایا کیا تمہارے پاس کوئی خوشبو موجود ہے؟ اس نے جواب دیا ہاں، میرے پاس ایک چھوٹا سا عطر کا بوتل ہے اور کچھ لکڑی کے ٹکڑے ہیں۔ حضور نے فرمایا جاؤ، جب بھی تمہاری بیٹی اپنے شوہر کے گھر جائے تو اپنے بالوں میں اور اپنے بدن پر خوشبو لگا کر جائے۔ اس کے بعد جب بھی وہ لڑکی اپنے گھر سے جاتی تو خوشبو سے مہک اٹھتی۔ رسول اللہ نے فرمایا ایسی عورتوں کا گھر ہی خوشبو والوں کا گھر کہلاتا ہے۔ بی بی آمینہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری کوکھ میں آئے تو ایک دن میں نے دیکھا کہ ایک نور میرے اندر سے نکلی جس سے شام کے محلوں اور بازاروں کی دیواریں جگمگا اٹھی۔ جب میرا مہینہ پورا ہوا اور مجھے درد شروع ہوا تو میں نے دیکھا کہ آسمان اور زمین کے بیچ روشنی ہی روشنی پھیل گئی۔ میں نے محسوس کیا کہ جیسے میرا گھر اجالے سے بھر گیا ہے۔ جب میں نے آپ کو جنم دیا تو آپ سے ایسی خوشبو آئی جیسے کوئی کستوری اور عنبر کی خوشبو پھیلی ہو۔ پھر میں نے دیکھا کہ ایک بادل اترا اور مجھے ڈھک لیا، اور اس بادل میں سے ایک آواز آئی تو محمد کو ساری مخلوق کا سردار سمجھ، کیونکہ تو انتم نبی کی والدہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چیت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت سے زیادہ نہیں بولتے تھے اور بنا ضرورت کے باتیں نہیں کرتے تھے۔ آپ کی ساری بات چیت بہت سوچ سمجھ کر اور نپی تلی ہوتی تھی۔ آپ جب بات کرتے تو ہر لفظ جامع ہوتا تھا، جس کا مطلب یہ ہے کہ کم شبدوں میں بہت گہرا اور ویاپک ارتھ ہوتا تھا۔ آپ کا کلام بالکل اسپشٹ اور ایک دوسرے سے الگ پہچان والا ہوتا تھا، نہ اس میں کوئی کمی ہوتی تھی نہ زیادتی۔ آپ نہ تو کٹھور سوبھاؤ والے تھے اور نہ ہی بیتکی باتیں کرتے تھے۔ آپ ہمیشہ نرمی اور سلیقے سے بات فرماتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے چمتکار۔ رات کو سوتے سمے دیا بجھانا۔ حال ہی میں کئی ریسرچ سے یہ ثابت ہوا ہے کہ رات کو سوتے سمے دیا یا روشنی جلا کر سونا ہمارے دماغ اور صحت پر نقصان دائق اثر ڈالتا ہے۔ ایسا کرنے سے انسان کے ہارمون اسنتولت ہو جاتے ہیں، جس سے چڑچڑاپن، بے چینی اور کئی مانسک بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ اس لیے اب ویگیانک صلاح دیتے ہیں کہ سونے سے پہلے کمرے کی بتیاں بجھا دی جائے تاکہ نیند بہتر آئے اور دماغ آرام پائے۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ 1400 سال پہلے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتا دی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم سونے جاؤ تو دیا بجھا دو